یہ مسئلہ بھی ان بزرگوار سے پوچھ لوں۔ میں نے وہاں ایک مختصر سی چٹ لکھی، میں نے کہا قبلہ مولانا معذرت کے ساتھ میں آپ کے بیان میں دخل دے رہا ہوں، لیکن چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی کریمی کے ساتھ ہر بندے کو سوال کرنے کا حق دیا ہے، کوئی وہ سوال کر رہا ہے، میں ایک مسئلہ شرعی پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ درود جو شار ابراہیم کے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے اللہم صلی علی محمد اور آگے کوئی جملہ نہیں، قبلہ مولانا حضرت عظیم حضرت رحیم یار خان کے تھے، ان کا نام میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، بہترین مدرس تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ سائیں قبلہ یہ بتا دیں اگر یہی درود میں نماز میں پڑھ دوں کیا میری نماز قبول ہے؟ واہ 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 یا علی واہ واہ واہ۔ میں نے اب ظاہر ہے میں تو اٹھا تو نہیں، میں نے چٹ بھیجی، چٹے جا رہے تھے ان بزرگوار عالم دین کے پاس، جیسے ہی چٹ گئی اس نے چٹ کو پڑھا، اوپر لکھا ہے کیا یہی درود ہے جو شار ابراہیم کے بورڈ پہ لکھا ہے، اور اسی کو ہی اگر اللہ کی نماز جیسی عبادت میں کہ جو الصلاۃ عماد الدین، مولانا آپ خود فرما رہے کہ نماز دین کی ایک ستون ہے، من ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ آپ کا ابھی بیان تھا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور لوگوں او حاجیوں وہ تمام دنیا والوں کبھی سجدہ الہی نماز کو ترک نہ کرنا۔ اللہ کی نماز تمہارے اسلام کی علامت ہے اور شرک سے ہٹانے والی چیز ہے۔ قبلہ یہ فرما دے کہ کیا میں جب سلام پڑھنے سے پہلے درود پڑھوں، التحیات پڑھوں اور تشہد پڑھوں اور اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، پیغمبر کی شہادت دوں، کیا میں مولانا یہی درود جو کمیٹی والوں نے، جو مکہ کی نسل کمیٹی نے وہاں لکھا ہے، کیا یہی میں نماز میں پڑھ لوں؟ تو آج تک وہ فضا گونج رہی ہے، باب عمرہ میں صدا آ رہی ہے، دنیا سے پوچھو کہتے خبردار یہ نہ کہنا اگر آپ کی نماز ہوگی تو آپ کو درود کامل پڑھنا پڑے گا۔ میں نے عرض کیا صحیح کامل کیا ہوتا ہے؟ آواز آئی پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، ماشاءاللہ۔ آل محمد کے نام پر اگر تو نے درود نہ پڑھا تو لا صلاۃ۔ مجھے حیرانی ہوئی اسی عالم سلفی نے کہ جو وہابیت کا پرچار کر رہا تھا، تم کہتے ہو کہ اپنی مرضی سے درود بنا لے، نہیں، حضرت امام شافعی بزرگوار رضی اللہ تعالی عنہ جو چوتھے عظیم فقیہ ہے، عظیم ہے، امام ہے، ان کی بات بھول گیا۔ میں نے کہا بسم اللہ ارشاد فرمائیے، کہا انہوں نے لکھا ہے کفاکم فضلکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت پیغمبر تمہاری عظمت کے لیے یہی کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ کی ذات پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، واہ 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 واہ، یہی کافی ہے، اس کی نماز کیا مقصد کہ آل محمد وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کی محنت کی لاج رکھی۔ سبحان سبحان۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم مجھ پیغمبر کو راضی کرنا چاہتے ہو تو میرا قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، یہی میں نے عرض کیا اور اپنے
دوستان سے یہ استفادہ کرتے ہوئے مودت کسے کہتے ہیں عربی میں کہ جہاں ہر محبت قربان ہو جائے اسے حال کی مودت کہتے ہیں. جان کی محبت قربان ہو، اولاد کی محبت قربان ہو، اپنی اقتدار قربان ہو، ہر چیز کی محبت اگر آل محمد کے حکم اور ان کی ذات پر قربان ہوگی تو مودت ملے گی. واہ 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 واہ. اس کا نمونہ وہ ہے جن کی یاد میں آپ اس محرم عظیم اور خاص کر شب عاشور کو یہ اظہار کر کے بتا رہے ہیں. آؤ تمہیں ان نمونوں کو ہم تمہارے سامنے، چونکہ دشمن نے چال چلی ہے اور عزاداری کی مخالفت میں مودت کے پروانوں کو کہتے ہیں نہیں، دیکھ محبت کے پروانے ہیں. میں زیادہ نہیں آپ کو زحمت دوں گا. بزرگوار نے واقع سنائے کہ مولا نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. میں دیکھ رہا ہوں ماحول گرم ہے، شاید میرے دوستوں نے بارش سے بچنے کے لیے، وَإِلَّا میرے دوستوں ماحول تو یہ نہ تھا آپ، لیکن بس یہی کہوں گا کربلا کی گرمی کا صدقہ اللہ آپ کو اس راستے اور لمحے میں لمحہ لمحہ اجر عظیم عطا فرمائے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس آپ تکلیف میں بس اتنا جملہ کہنا ہے جب یہ جذبہ مولا حسین کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ جملہ میرے بھائی سے رہ گیا. میں یہ عرض کرتا ہوں یوم نحر جس کو عرب میں تاسوعہ کہا جاتا ہے، ہم ناوی کہتے ہیں. ناوی کے جب تیسرا پہر ہوا ایک ظالم نے آ کر کہا عمر ابن سعد اگر تو تم ابھی یا بیعت لے یا جنگ کر ورنہ کمانڈری میرے حوالے کر. کون سا دن تھا؟ 9ویں کا. 61 ہجری ہے. تاسوعہ اسے عربی کی کتابوں میں جس سے لفظ نکلا ہے تاسوعہ. ایک ظالم خوخار درندہ آیا اور کہا کہ ابھی آرڈر لایا ہوں اے عمر ابن سعد کہ فوج کی کمانڈری میرے شمر کے حوالے کر دے ورنہ اٹھو اور فوراً یا بیعت لو یا جنگ کرو. سنو تو یہ جملہ حقیقی تاریخ کا 1300 سال کی اس سلسل آ رہی ہے. یہ لعنتی عمر ابن سعد کہتا ہے ارکبو یا خیل اللہ، او اللہ کے نعوذ باللہ کہنے لگا اللہ کے گھوڑ سوار ہو، اٹھو اور بدلہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. فوج بڑھی خیام حسینی کی طرف. اس وقت مولا کے کندھے مبارک شانے پہ ایک بی بی کا ہاتھ آیا. میں اینی روایت پڑھوں گا. اس وقت مولا کو قدرت الہی کہ اچانک تھوڑی سی غنودگی جو آئی، آنکھ لگی تو دیکھا نانا محمد مصطفیٰ ہے. فرما رہے ہیں وہ میرا لخت جگر یا ولدی حسین آپ جلد میرے پاس آنے والے ہیں. پیچھے سے جب کندھے پہ ہاتھ آیا آواز آئی یا اخی. بی بی سیدہ فرما رہی تھیں شریکت الحسین بھائی گھوڑوں کی آواز سن رہے ہو، فوجیں آگے آ رہی ہے. ہاں دیکھا فوجیں بڑھ رہی ہیں. 9ویں کرو. فرمایا یا اخی یا عباس. اگر یہ جملہ نہ ہوتا ذاکر بھائی میں نہ پڑھتا، قبلہ میں نہ پڑھتا. لاکھ یار امام کہتا ہے بے ابی انتا عباس میرا بابا قربان ہو جائے. میری ساری عظمت کا نشان عباس. اٹھو ان سے پوچھو کیوں فوجیں بڑھ رہی ہیں، کیوں آگے. حضرت نے 20 سواروں کو ساتھ لیا جن میں حضرت حبیب ابن مظاہر، جن میں مسلم ابن اوسجع، جن میں زہیر ابن قین بھی تھے. اور 20 سواروں کو لے کر یہ آگے بڑھے. آتے ہوئے اس قافلے کو روکا، کہا رک جاؤ. کیوں حملے کے لیے؟ کہا ابھی حکم آ گیا ہے یا بیعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار. اب سنو گے میرے دوستو یہ جملے فقط پڑھنے کے لیے نہیں، ان پر تجزیہ کرو. میں نے ایک کتاب میں پڑھا مولا فرماتے ہیں
یہاں میں خط کھینچ رہا ہوں، ہاں جب تک میں اپنے آقا اپنے مولا کا جواب نہ لے کے آؤں کسی کو اجازت نہیں کہ خط سے آگے بڑھے۔ اور خدا گواہ ہے، دشمن دوست لکھتے ہیں کہ مولا عباس کی اس عظمت کی قسم کہ کوئی ظالم ایک قدم ہی آگے نہ بڑھا۔ جناب حبیب نے خطاب شروع کیا، جناب زہیر ان خبیثوں پر حجت تمام کرنے لگے۔ جب واپس آئے تو حضرت کو یہ عرض کیا کہ ظالمیہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، سنو گے؟ مولا فرماتے ہیں جاؤ، ہو سکتا ہے ان ظالموں کو کہو کہ اس سمحلہ ہمیں ایک رات کی اجازت دے دو۔ میرے سیاہ دوستو، میرے سنی دوستو، یہ مہلت کس نے مانگی اور کیوں مانگی یہ یاد دلانا ہے۔ کون مانگ رہے ہیں؟ حسین ابن علی جنگ سے گھبرا کے نہیں، اپنے آپ کو جنگ سے دوڑنے کے لیے نہیں، آگے خود فرمایا اللہ یعلم، قبلہ ایسے ہے نا، میں حسین کا رب جانتا ہے، مجھ حسین کو انی احب الصلاۃ، میں رب کے سجدے سے کتنی محبت کرتا ہوں، وہ تلاوت قرآن، میں اللہ کی تلاوت سے، ہم استغفار سے، وہ کثرت الدعا، مجھے یہ بتانے دو کہ میں حسین کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ ایک رات ایک خبیث کہتا ہے شاید سوچنے کی بات کی ہو، ایک ظالم کہتا ہے اور کوئی نہیں، تم نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اگر تم کو دیلم کے بھی لوگ ہوتے، اگر وہ اس طرح مہلت مانگتے، بہرحال خلاصہ مہلت ملی۔ اب آپ کا مضمون آ گیا کہ 3 حصے کیے، ایک حصہ عبادت میں، موت سر پہ ہے، سجدہ جاری ہے۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا، کب سے عرض کر رہا ہوں، ماتمیوں کی خدمت میں زیادہ، چونکہ ماتمی حسینیت کی اس وقت ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر ماتم اور جلوس نہ ہوگا حسینیت کو عظمت نہیں ملے گی۔ میں طالب علم ہو کر قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خدا گواہ ہے آپ کی عزاداری نے حسینیت کو ایک عظمت دی ہے، قوت دی ہے، اور یزیدیت کے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ کیوں؟ آپ کی حمایت بتاتی ہے حسینیت زندہ باد ہے۔ واہ واہ واہ، گلیوں میں، سڑکوں پر، پوری دنیا میں اس کو محفوظ رکھنا، لیکن حسینیت کی روح کیا ہے؟ اپنی عبادت کو بھی زندہ رکھنا، اپنے سجدے کو بھی زندہ رکھنا، اپنے آپ کو تھکا نہ دینا بلکہ یاد کرنا۔ اور میرے آقا آپ بھی کربلا کی آخری رات کو اتنی عبادت پہ جملہ ملتا ہے، خیام حسینی سے ایسی گونج آ رہی تھی عبادت کی، دوی جن کا دوی نحل، جس طرح شہد کا ایک چھتا ایک عظیم آواز لے کے اڑتا ہے، گونج تھی۔ یہ کون تھے؟ عبادت الہی کے شاہکار تھے، دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہمارا مقصد رب کی ذات ہے، اور یزیدیوں کا مقصد یزید پلیت کی حکومت کو قوت دینا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے سر جھکا کر کٹا تو سکتے ہیں، لیکن ہم سر جھکا نہیں سکتے۔ دوسرا مرحلہ، جیسے آپ نے فرمایا مختصر خیموں میں ایک جملہ اور اس کے بعد ایک شہادت مختصر، بھائی کو ٹائم دینا ہے، آپ کے لیے دعا لیتے ہوئے، اور یہی ہماری ذخیرہ ہے۔ خدا کرے جب دنیا سے جائے تو نام پہ حسین حسین ہو، اس دنیا سے جائے قبر میں مولا شفاعت فرمائیں، حشر میں ہمیں قبول کریں۔ اور میرے عزادار دوستو، عجیب جملہ ملتا ہے، 2 خیمے تھے، تفصیل نہیں جا سکتا، اگرچہ یہ بھی ہے مولا نے جب ان خبیثوں کی اس بدکاری کو دیکھا تو فرمایا حالات بدل گئے، اب خیموں کو قریب کرو۔ درمیان میں آل رسول کے خیمے تھے، ادھر صحابہ کے خیمے، لیکن خیموں کو ڈیوائیڈ کیا تھا۔ ایک میں آل رسول سادات کے جوان تھے، دوسروں میں اصحاب تھے، ان میں مرکزی ہستی جن کا نام ہے قمر بنی ہاشم۔ سبحان سبحان،
دوسرے میں مرکزی ہستی ہے حضرت حبیب ابن مظاہر۔ جملہ بھائی وسیم سنو گے جو میں آپ کی سپرد، چونکہ آپ پڑھے لکھے مطالعہ فرماتے ہیں، سارے مطالعہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی دلچسپی مجھے خوش ہوتا ہوں کہ ہمارے اس تعلیم کو اور بڑھا رہے ہیں۔ اور دوستو اس خیمے میں آل رسول ہے، حضرت علی اکبر ہیں، جناب قاسم ہیں، اولاد عقیل ہیں، اونو محمد ہیں، اس میں آل رسول ہیں، مرکز میں حضرت عباس ہیں۔ پوچھتے ہیں اور میرے ساتھیوں یہ بتاؤ یہ سامنے والے خیمے کن کے ہیں؟ جواب ملا یہ ہمارے اصحاب مولا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ہیں اصل میں وارث، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اور میرے علی اکبر، میرا قاسم، میرے جوانوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ رہے کوئی مہمان شہید نہ ہونے پائے۔ میں نے جب یہ جملہ سنا، اے عباس تیری عظمت کو قربان کہ تم ان کو یہ وصیت کر رہے ہو پہلے ہم شہید ہوں گے، شاید یہ کم پڑا جاتا ہے۔ اس خیمے میں پتہ ہے کیا ہو رہا تھا؟ جناب حبیب کہہ رہے تھے جن کی سن 80 سال کے برابر ہے، کمر باندھ کے تلوار کو دانوں پہ رکھ کے ایک سوال کیا، یاؤ ساتھیوں بتاؤ یہ کن کے خیمے ہیں؟ کہا آل رسول کے خیمے ہیں۔ کہا میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا، آل رسول میں سے کوئی ایک بھی لال پر کوئی گدن نہ آئے گا، تڑپ تڑپ کر کہنے لگے ہم حاضر، ہم حاضر۔ اچانک آواز آئی، حضرت نافع جو پہنچے ہوئے تھے، جناب مولا حسین کے ذاتی اس وقت گارڈ تھے، کہتے ہیں کہ میں نے خیمے سے آواز سنی، بھائی جو بچ گئے ہیں ان کی وفا کا یقین ہے۔ تو اندر سے آواز آئی، امام حسین نے فرمایا اللہ نے مجھے وہ اصحاب، مجھے ساتھی عطا کیے ہیں کہ جو کسی ہستی کو عطا نہیں ہوئے۔ میں کہتا ہوں چراغ بجھ گیا ہے چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں اپنی تلوار سے گردن کاٹ کر آپ کی قدموں میں رکھ دے۔ میں کہہ رہا ہوں ایسے میرے ساتھی ہیں، اتنی شہادت کی موت سے ان کو پیار ہے جتنا ماں کے دودھ کے ساتھ کسی بچے کو نہیں ہوتا۔ حضرت نے کہا جزاکم اللہ، لیکن جب یہ جملہ سنا کہ بی بی کو شاید نعوذ باللہ ابھی تک، یہ ظاہری جملہ ہے، کہتی یقین تو ہے کہیں ایسا تو نہ ہوگا جیسے کوفیوں نے خط لکھ کر پھر ہم سے دغا کیا۔ اس وقت وہ دوڑے، حضرت نافع ابن ہلال جبلی دوڑ کے آئے، کہا آپ یہاں وفاداریوں کی بات کر رہے ہیں؟ ٹوٹ کے صحابہ پہنچے، جب آئے بیویوں آل رسول بنات رسول حکم دو اپنے ہاتھوں سے گردنے کاٹ کر ابھی قربان کر دے۔ سنو گے حضرت سعید کہتے سیدہ ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ مجھے قتل کیا جائے، مجھے شہید کیا جائے، میری لاش کو جلا کر اڑا دیا جائے، پھر مجھے کہا جائے آواز آ رہی ہے حال من ناصرین ینصر اللہ، میں 70 دفعہ قتل ہو کر اپنی جان قربان کروں گا، لیکن میں حسین مولا کے قدموں سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ علماء کا کلام پڑھو، ہر ایک نے اپنی وفا کا یقین دلاتے دلاتے حضرت نے زہیر نے کہا ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ مجھے قتل کرو، میری لاش کو آگ لگاؤ، پھر خاک کو اڑا دو، پھر مولا بلائے میں دوبارہ زندہ ہو کر پھر قربان 1000۔ ہم اس پاکیزہ ہستیوں کو اندر سے آواز ہے یا ایھا الطیبون، او پاکیزہ ہستیوں ہامو عن بنات رسول اللہ، آپ نے تسلی دی۔ میں دعا کرتی ہوں
میں دعا کرتی بس عزاداروں میں بھائی کو ٹائم دیتا ہوں، وقت زیادہ گزر گیا۔ آج کی رات وہ ہستیاں ہیں جو تسلیاں دے رہی ہے، یہ بس رات ختم ہوگی، یہ دن جو چڑھے گا گل چہے اور باغ رسالت کے ایک ایک پھول کو خاک کربلا میں کلیاں ٹوٹنے لگے گی۔ ایک ہستی ہے کہ جن کا نام ہے علی اکبر، جب یہ گریں گے تو تاریخ کہتی ہے حضرت قاسم گرے تھے تو آواز آئی تھی یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو پہنچو۔ جب علی اکبر گرے آواز آئی علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ جانتے تھے کہ اب میرا بابا میرے تک پہنچنے نہ پائے، چونکہ جوان اولاد وہ بھی شبیہ پیغمبر۔ عزادارو یہ سارے ہستیاں قربان ہوئے تاکہ اللہ کا دین اور کلمہ محمدی کی بقا ہو، اس لیے کہے گئے دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اگر بچا گیا لا الہ کو تو حسین اور ساتھیوں کا۔ خدایا ہمیں ان ہستیوں کی سچی مودت اور ان کی تابعداری میں ایک ایک لمحہ گزار کے کامیابی عطا فرما۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مومنین کرام تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے ہر دشمن پہ لعنت، بآواز بلند تر صلوات۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت، ذاکر مسافر شام جناب عمران حیدر بلوچ اوفلیہ فضائل مسائل محمد و آل محمد بیان کریں گے، اور اختتام مجلس شبیہ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ بلند تر صلوات۔ محمد و آل محمد۔ التماس دعا برائے حجت خدا، اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقیدا وناصرا ودلیلا وعناتا تسکنہ والزکاة وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد واجل فرجہم کیم آل محمد، الہی بارہویں آقا تجزہ فرما۔ کافی تماہ ہے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، حق دے امام دی آواز ہے، اور مولا فرمیندن میرے آمر دی دعا منگی کرو۔ رحمان اللہ سانو صحیح دا صحیح سپاہی بنا، کریم اللہ سانیہ مجالس عزاداریاں جلوس شغل شمار نہ ہوئن، عبادت شمار ہوئن۔ کریم اللہ رحمان اللہ اپنی ذات دا واسطے یا اپنی کرم دا واسطے بیماران شفائے کلی عملی عاجلی عنایت فرما۔ سید حیدر زیدی صاحب نو شفائے کلی عطا فرما۔ جڑیاں جولیاں سکدیاں اولاد نرینہ واسطے سین رباب دی خالی جولی دا واسطے یہ جولیاں آباد فرما۔ جنہاں نو دیتے انہوں دی زندگانی دراز فرما۔ جنہاں لوگاں تیرے عاشق حسین دے مشن دے وچ حصہ گیتا ہے، لنگر نیاز پکائی ہے، لنگر وچ حصہ لیا ہے، انہاں نو اتنا وسیع رزق عطا فرما، اور دنیا دے تمام تر لوگاں تو برتر ہو گئے۔ کریم اللہ تیرے عاشق حسین دا مشن میں دے پین، انہاں نو دنیا دے تمام دکھاں تکلیفہ تو محفوظ فرما، انہاں دے گھروں تے خصوصی رحمت دا نزول فرما۔ اس امام بارگاہ نو قیامت تک آباد و شاد فرما۔ رحمان اللہ کریم اللہ بہت بڑی دعا پہ منگدا، سارے آمین آکسو۔ اس وقت تک موت نہ دے میں جب تک تیری ذات اور 14 راضی نہ ہو میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مل کے صلوات۔ نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر اللہ بہت بلندی دا نام ہے محمد والے محمد دا خالق کے سونی زبان دیتی سی سونے ہاتھ پیر دیتے سی ذہن دیتا سی عقل دیتا سی ہر وقت اللہ دا کھان دے ہو تو او دا نائی میں چاہو جی میں پوری طاقت اللہ دیتی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ یا علی ولی والنعرہ حیدری یا علی علی نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. نوجوان بھائیوں بزرگوں بڑے حوصلے نال اور اتھوں سبق حاصل کر کے ونجنے کہ کربلا دا مقصد کیا ہے کربلا دا مقصد کوئی دنیا دی جنگ نہیں کوئی سیاست دی جنگ نہیں کوئی ریاست دی جنگ نہیں کوئی اپنے مفاد دی جنگ نہیں بلکہ جو کم ہویا ہے اس توحید تے رسالت دکھاتے ایک پاسے منبع کفر ہے دوسرے پاسے منبع شریعت ہے اللہ دے ازل اللہ کی آج تک ایک پاسو حق دا رستہ ڈاس دیتا ہے ایک پاسو باطل دا رستہ ڈاس دیتا ہے حق بھی جاری ہے باطل بھی جاری ہے حق بھی جاری ہے باطل بھی جاری ہے تیری مرضی ہے حق تے آ یا باطل والے پاس سبحان اللہ. رستے دوئے سامنے ایک پاسے رستہ رحمان دے دوسرے پاسے رستہ شیطان توجہ ایک پاسے رستہ رحمان دے دوجے پاسے رستہ شیطان دے رحمان علیہ پاسو تھوڑے آن لے کر زندہ باد ہے کیا بات سبحان اللہ. توجہ ہے بھائی رحمان علیہ پاسو تھوڑے آن لے کر زندہ باد ہیں شیطان علیہ پاسو کئی لکھن آج بھی لانت پوندی پئیے وات بھی پوسی تے پوندی راسی جیڑی چیز ذریعے حسین دے نال مس ہو جاوے او دوتے جہنم دیا گا حرام ہوئے حسین محنت اتنی کیتی ہے حسین سوا لاکھ نبیاں دی لج ہے حسین سارے نبیاں دی محنت بچائیے نانے دی شریعت بچائیے اللہ دی وحدانیت بچائیے جڑا کم یزید کرنا چاہتا ہے 56 ملک دا مالک یزید آئی حسین کو زہرن کوئی شاہی کوئی نہیں ممبر دی قسم 56 ملک آلہ ہک حسین کو کیوں ڈردا واہ واہ واہ. یار کو تکبیر اللہ اکبر. سارے بولو یار کربلا 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 کائنات رسول نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین مل کے صلوات اللہم محمد وآلِ یہی چیز الدین تو ذریعہ حسین الماس ہو جاوے وہ دوتے جہنم دیا حرام ہو جاتی ہے ایک بندہ پاکستان جو گیا وان کے ذریعے حسین سے کولو رہن پائے گیا توجہ کافی دے گزر گئے اتھے اپنا گھر تیار کیتا بڑی جلدی نہ گھر تیار کیتا کاروبار کرتا رہا اتھے اپنی شادی کیتی اتھے رہن لگ گیا پاکستان دے وچوں ظاہر گئے تاریخی جملہ کتاب لکھا سکتا کوئی بندہ تنقید نہ کرے سی اتھے وہاں کے رشتہ دار ابا و اجداد کئی سالوں تو بعد گئے کہ ساڈا بھرا ساڈا دوست اتھے بستا ذریعے حسین تے گئے زیارت کی تھی اپنے اس بندے نو ملے وہ بندہ اپنے گھر لے کے آیا
توجہ وہ بندہ اپنے گھر لے کے آیا ہوں مہمان پاکستان چاہ تے ایسا خدمت توازہ کریں بھئی یہ مہمان راضی ہو جاوے آپ جان بڑی خدمت کر دیں میری بات ہی سمجھ آ رہی ہے تو وہ مہمان پاکستان کو گئے کھڑے ہیں وہ بڑا خوش ہویا اس اپنی بیوی نو آکھیا اچھے تو اچھے کھانے تیار کیا بروز جمعہ ہے ہو گیا اچھا جا گوشت لیا اتھو واپس آیا ذریعہ حسین دا طواف کر کے آتے اپنی بیوی نو گوشت پیش کیتا اچھے کھانے تیار کر اپنے مہمانہ کو آیا بھائی آج جمعہ دا روز ہے سارے چل دے ہیں ذریعہ امام حسین سے جمعہ دی نماز ادا کریں دے اس تو بعد آگے کھانا تیار ہو جاتے مہمانہ نو لے کے ذریعہ حسین تے آیا توجہ ذریعہ حسین تے آیا طواف کیتا نماز جمعہ ادا کی تھی نماز جمعہ ادا کرن تو بعد گھر آیا بیوی نے دیکھ کے آدھے کھانا تیار ہے توجہ بھائی تو صدیق سے میرے پاسی آج نہ بولے سو دے کرن بولے سو یار تھوڑے جے بولو ثواب تھی دے مجلس سے جو وہ بولیں دے جیندہ بولنا میرے دادے علی نو چنگا لگا یہ جعفر صادق دا فرمان یہ جعفر صادق دا فرمان ہے مجلس سے جو وہ بولیں دے جیندہ بولنا میرے دادے علی نو چنگا لگا توجہ بھائی اچھا بیوی دی آوازاں دی اللہ جانے کیسا ضعیف جانور تو گوشت لے کے آئے ہیں میں بڑی کوشش کی تھی ہے میں آگے جال تھک پہیاں گوشت نو پتہ ہی نہیں چلا گرمی ہو ہی نہیں رہی گوشت نو سیک بھی نہیں دیا آ رہا کہ جی میں ادھر پہلے گل کی تھی ہے کہ میں نے اچھے جانور دا گوشت دے میں نوجوان جانور دا گوشت دے میں میرے مہمان پاکستانی چوائے ہوئے میری عزت دا مسئلہ ہے ادھر نہیں تو گوشت غلط گر کے آئے ہیں گوشت چاہے کساب بلوائے آدھے یار میں تنہوں پیسے دیتے میں پہلے تیرے نال گل کی تھی میرے دور دے مہمان ناراض نہ ہو جاویں تے میں نے ضعیف جانور دا گوشت دیتا ہے وہ آدھے نہیں میں نوجوان جانور دا گوشت دیتا ہے اچھا گوشت دیتا ہے صاف گوشت دیتا ہے آدھے نہیں فیصلہ جو آدھا نہ ہو سکا جھگڑا ذریعہ حسین دے خدام تک پہنچا توجہ ذریعہ حسین دے خدام تک پہنچا ساری گال پاکستانی مہمان سنائی اس کا صاحب سنائی ہون ذریعہ حسین دا خدام پیاد ہے جس وقت گوشت لیا حوی ذریعہ حسین دا طواف کیتا حوی جائیں چلا کے آئیں توجہ آدھا جی میں ذریعہ حسین دا طواف کیتا ہے آدھا جرم دو آدھا نہیں میرے پاس دیکھو اے تا دنیا دی اگ ہے جیڑی ذریعہ حسین نال جیڑی دنیا دی چیز ذریعہ حسین نال ٹچ ہو جاوے او دے تے جہنم دی اگ حرام ہو گئی دی یا رسول اللہ بس بھائی بہت خوبصورت جملہ صبح دی نماز پڑھی ہے دو سجنہ نو علیحدہ بلایا عباس تے اکبر میں صدقے تھی بہاں دھیاں دے پردے ہونی تیری نیت بن گئی تو میں غائن کرتا پڑھ نماز صبح دی سیاد وکھرے سجن بلائے ہاتھ ناپ کے عباس تے اکبر دا بیٹھا خاک تے جانا زہرائے سیدہ دیا جدیلا تو پہلے جنگ مک ویسی اللہ مان تے میں کو ڈاس گویا پاس پھرائے نہ تو سے نہ میں ہو سکن ویسی آن دی جی سائیں بسم اللہ کرن نو کرم ہر دار دا نو کر بابا سائیں میرا پڑھنا ہی آسان ہے تھوڑا سننا ہی آسان ہے جہاں ایک مان باقی رہ وجہ جی تے باقی نظر ہی کچھ نہ آوے لوٹ دے خطرہ ہوئے وہ بیبیاں جیندیاں رہی ہیں اس ترٹیوں ہوئیاں باغاں ڈھلی ہوئی زین
خیام دے دروازے تے آیا کھڑے تے حقل مار کے آتا ہے او میرے ترائیاں دے تسے پردادار میرا آخری سلام واہ بھائی واہ ہائے کرن آلہ دیاں دے پردے ہمنی بی بی آواز سنیے نا جلدی نال اٹھی آوازاں دی حسین غریب ہو گئی ہے بہن غریب تو ہو گیا کش رہ گئی آوازاں دی آخری سلام ہوئی خیام دے باروں آوازاں دی اماں دی جائی میں زخمی اتنا اگر میرے زخم پردہ دارہ ڈٹھے مرن تو پہلے مر ویسے میں مستورہ دی لاشا نہیں چاہ سکتا میں تھک پیا دیاں دے پردے ہونی تھوڑی جی طبیعت ملا آوازاں دی اندر آنا نانے دے بوسے دیونے بابے دے بوسے دیونے دھی دے بوسے دیونے لالے تو کوئی غریب ہے اپنی نمی پوشاک سوا زیرہ داؤد دا دینیا پاک نانے نبی دی دینیا تروار باب علی دی دینیا تو امیر ہو کے وجہ تو کوئی غریب ہے تو تا حالات تا غریب ہے آوازہ دی اممہ دی جائی سارا کچھ گن منجہا پوشاک پرانی تا گندہ میرے مرن تو بعد مسلمانہ میری لاش تو لٹ رہے دیاں دے پردے ہونی دیاں دے پردے ہونی انہی حق بندہ ہے بھائی انہی حق بندہ ہے میری لاش نو لٹنا ہے میرا دل دے تھوڑے پرانی پوشاک دیکھتے حیاء کرے سے شاباش آفرین مرحبا سونی ہوگی ہے جوانوں بزرگوں آوازاں دی آلیہ بہن میں ٹور منجنا ہے میری دھی دی پارا تے میری آن بہنہ دی پارا تے سارا کبہ جانے سجاد جانے تے تو جانے بسم اللہ کرا میں نو کرا بھائی ہر ہزار دا نو کرا ہے ضرور کرے سو رومن تیرے واسط نہیں اور جوانو سارے پردہ دارانو پارتا دے کے آدھے میرے نال جلو نہ میں بستر بیماری تے وینا میں اپنے پوتنو جگہ کے پارتا دے صدقے تھی ماں وہ جوانو امام آئے بستر بیماری تے سجا چھتے ہویا انہیں بابے تو لٹھنے تے پا جنگ دی وردی سجاد آکھے میں نو بنیان دے ویچ میدانے وہ نہیں مڈڑے پیو آئے وہ جنگ لڑ دے جے دے ہووین پترا جوانے ماتم کرنے تمیدو دیکھ امام نے کیا دے بنیاد میری زندگانی دی تے تساکین حسین دہادی تے کو وال وال پارتا دے دہائی نا انجڑ گیا جی ہون ماتم ہوئے میں نے کرا بھائی سید کیڑی گال کی تیئے آوازاں دیئے رکھے خاص کیا لور کیا با ایکو کھا گئی موت پترانی میں کو زینب بھیڑنے دسیا ہے کو راتی نے جی بھائی نو کرا بھائی لگ دبا بنیاد میری زندگانی دی تسکین حسین دہادی تیکو والوال اچھا بھائی سونی آئے ہو گئی حال شبینی کے نام نہیں میں نے پڑھا دے سو جوانو سال دی حسرت دے سارے اکبر دے بابے کو لپین کے وجائے میں نوکر جو ہاں میں تابع دار جو ہاں بابا سائی اگے جو چڑیا کنوں قاسم ہوئے کنوں غازی ہوئے کنوں اکبر ہوئے آج گھوڑے دے کولوں آیا کھڑے اکل مار کیا دے کہن گئے میری غربت سارا او میں نو آ چڑھا او میں ڈاڈا زخمیاں جی بھائی بسم اللہ دیاں دے پردے ہونی سب تو پہلے ایک مہندی حالات رکھا بیچ آوازاں دیے چاڑا بیوہ تھی چڑھا والا یہ دیاں لے روسن میں نو کرا آوازاں دیے چاڑا دنہ دیاں دے پھیکے نہ ہوئے نہ صابر نہ ہوئے او بابا او دیاں کے نونے
نوکراں بھائی سونی آئے ہو گئی جوانو کربلا دا نواب اوکھا جبا میں سوکھا سوار ہویا میدان والے پاسے آئے ہکڑ مار کے آدھے اپنی لکیر مارو اجزارا دا زخمی پت لڑ کے دکھاوے ہائے ہائے جوانو میں نوکر ہاں میری تو نوکری ہے میں نوکر ہاں بھائی لکیر ماری 12 میل وادی نوخیلہ زارا دا تراجیاں دا تسا پترے ساری یزیدی فوج جمع او جوانو ایڈی جنگ ودا کریں دے کنوں 10,000 ٹھان دے کنوں 20,000 ٹھان دے اچانک کان دی اتے ہاتھ آئے ہکڑ مار کیا دیے لایا نماز دے او میں صدقے ہوں ماں آدھیے لایا اس گال تے نہ روسی میں نے دکھ راسی بارواں آقا فرمائیں دے میرا سلام ہوئے اس دانے تے جیڑا داوی دے دے ٹھل دی دی گرے لے بھج دے گھوڑے تو موہ دے بھار ہائے 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 کار ماتم یاد زندگی دا نہیں پتا اجوائن کر کے روگی ہے میرا دل جی میرا دل بن گئے اچھا مر زخمی دا کوئی پتہ ہی ہوئے ایک گالی میں بار میں آقا تو نقل کی تھی آقا تو سنا مانچا سیدہ ہوں مردے ہو تمہار منجا وہ آدن مومنو کتنے آکن پیزا خم میرے دارے دے مانے منائے میں تعداد نہیں دا سکتا مومن سوال کی تا مولا ہائی کتنا زخم امام فرمائے دن کیا جسا دیوے پروڑ سراخ ہو دے وہ میرے دارے دے سراخ آئے وہ یوں بے دیوال میں میں نوکر فردادار دا نوکر حوصلہ بھائی بابا سائیں اکھی نہ دیکھ کے آیا جتھے لتھے اتھے کٹھا نہیں اکھی نہ دیکھ کے آیا وادی دیکھ کے آیا کھلوتا مجلس انہیں پڑھنی آسانی میں پڑھ چھوڑنا ہے تسا سون چھوڑنا ہے او جوانو مسجد امام زمانہ بنی ہوئی ہے جتھے لتھا ہے میں ایک عالم تو پوچھا لتھا اتھے تے کٹھا اتھے کیوں ہے او سا کہ کوشش کریں داری ہے بھین دے میرے وجہ او میری بھین پردادار ہے او میں بھین دے کھولو راہ وجہ جی یہ تو کربلا بن گئے میں نوکر بھائی فردادار نوکر بابا سائیں وقت میں سوال کیتا اتھے جو پہنچے کسا جو اتھین کباری تھے کیوں بنی ہے وہ سا کہ یاری علی راج سلینا نہیں آیا بابا آئے حسن پھرائی آئے سارے ملین جیڑی جات کبار بنی ہے اتھے لکے پاس علی ماں کھڑ گئی ہے حکر مار کیا جے حسین ماں ادھار بندار آئی ہے بغیر دھڑ دلاش اٹھئے حکر مار کیا دیتا ہے کفال وچوں جانے کے پہ کریں دیو کے پہ کریں دیو جی او میں کو صدے آئی اللہ بے کفان صدے اے دئی آوان جائے گل کو چپ چپ جی حوصلہ بھائی حالے سواری نہیں دینا میں حسرت ہوندی بابا سائیں گھوڑا آیا مولا میری غلطی نال لتھیں یا مرضی نال ہائے ہائے آواز آنی گھوڑا بینو لہویا گیا لتھا بیٹھے تیادہ بیٹھے زمین جھکی تھی جے بہن کرنے زمین دی آواز آنی مولا جدیں جو چڑھائے
اکبر کھچائے انہیں بھی کھچکیو قاسم زندہ آئی گھوڑے بج گئے ٹکڑے چن کے آئے انہیں بھی کھچکیو غازی تو بعد جان موک گئی انہیں بھی کھچکیو اشکانو اتھا تیر ملائے انہیں آواز کیو آواز دیا زمین میری مجبوری بڑھ گئی ہے وہ سامنے دیکھ میری بھیڑا پہیا دے دیئے میرے اللہ دے میں تو کچھ دا بھیڑ نہ دیکھ جنہیں والے حسین گل کیجئے بھیڑ کی آواز دیا زمین اچھی ہو مگر سجدہ دے دے ہر ماتا جی 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 میری نوکری ہے بسم اللہ کرا میری نوکری آواز آدھی اچھی ہو میں برادہ سجدہ دیکھنا ہے او میں برادہ گواہ بڑھنا ہے ہائے 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 بڑی خوبصورت ہے جی میں نوکر آواز آدھی اچھی ہو میں برادہ سجدہ دیکھنا ہے او میں برادہ گواہ بڑھنا ہے صدقے بھائی صدقے سونی آئے ہو گئی وہ جوانہ دا مجمع آدھا بیٹھا ہے میں نے بہنہ دے سامنے نہ مار آدھا بیٹھا ہے جانوانہ دے سامنے جانوار تی بانی کریں دا بیٹھیاں بہنہ پڑھا دے صدقے صدقے سیدہ دے کار سامنے قتال نہ بہنہ دے تے کانڈا کر کے خنجر چلائے میری تھی آ گئی ہے کول ملے نا ہاتھ ظلفاوے آئے سیدہ دے کیوں لاش کو قتال ہر ماتم یار وہ کرے جائے گئیے موت تک بارا دکھائے وہ اس دنیا تے جی جی آلے نہیں جیڑے ویلے آخر میں غریب میں نے بہنا دا سامنے نہ مار مسلح تے رومنے تو میرے پاس دیکھیں یہ گل غیرت بہن 70 قدمات سنیے غیرت مند بہن 70 قدمات سنیے یہ جیا بہن کی تے کربلا دی نگری حال گئی ہے بی بی آدھی دی منا تو نہ کرو جیوے کون دئی کو سنا اللہ مان تے ہویا وعدہ باہر لاسا اے خنجر چلے دا راسی ظالم میں ضربہ گڑ دی جی بھائی حوصلہ بھائی آلے نہیں وہ جوان ہو میرا پڑھنے آسان ہے تھوڑا سننے آسان ہے گھوڑے نے چکر مارنے شروع کیتے چکر مارنے شروع کیتے جڑی گل گھوڑے کیتی ہے برداشت کرے سے امام دی آواز آنی کیا پیا کریں گا آواز آنی تو کعبہ دین دا میں دعا پیا کریں آئے ادب والے لوگ ہیں پڑھتا پیا تو دین دا کعبہ ہے میں دعا پیا کریں گا آواز آنی گھوڑا تجھے دی کوشش کر میں کوئی بچڑا ہائے 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 بان جو ودا مریندا میں بچنا نہیں آواز آندی ہے مولا بچپن دا ویلا یاد پیاں دے تھوا دئی بچپن آئی میں دئی بچپن آئی جمعے دا روز آئی تھوا دا بابا علی میری واگ جو پکڑ کے اپنے گھر گن گیا تو سانجو میں برا سجے پاسے کھڑے آوے تھواریاں پہنا کھپے آلے پاسو کھڑیاں میں نو توارے بابے آکے گھوڑا گولی لا ہائے 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 میں گولی لائی آئی وادو کم نتانے گھوڑا پاسا لا میں پاسا لایا توارو کم نتانے حسین سوار تھی جڑے والے تو سوار ہو گیا میں کھڑا ہو گیا تیری ماں چادر تطہیر جاؤ کھنائی آئی اکلوار کا جے گھوڑا میرے حسین کھلا نہ چھوڑے وہ میرا دسا پترے اللہ مان جی جی سائی نوکر ہر ادادار دا نوکر مولا کی میں کلا چھوڑا تھوڑی ماں دا وعدہ یاد کلا کی میں چھوڑا بلکہ امام فرمائے میرے پاس دیکھ سیدہ دے میں لائے بیٹھا میری موک گئی ہے اللہ مان تے تو وال
वन खैमे गाखो ए पग तलवार अमानत ही वन देवे आन दी सैयदा दईन नहीं दसना मातम कर यार मातम कर मैं नौकर भाई नौकर हरदादा नौकर बाबा साईं लथा जो बैठा किदों तीर पया दिया किदों पत्थर पया दिया जेनू काई शह नहीं लगती करबला दी गरम रेत पे सटेंदिया इडो थी टुरी उदो टुरा जे अल्लाह दा छलाया थी दा सफर ज्यादा इंदा सफर थोड़ा ए तसा नहीं थी त्रा दे दी तसी आई एनो रोकण वाला कोई नहीं थी झिड़का जले दी आई आदि आई अल्लाह दला तलसो ओ मेरा बाबा किथे लथो जी कह जवाब ना दिता हाले राज के बाबे नु नहीं मिली डिठा आंदा प्यो दे कातिल को बैठी बाबे को गल लाए आदि ए क्यों कोंदा है ए को क्या मिल सी रही है पुछदी नीर आया सी मेरे नेड़े वो हाथ आपे छुट गए तेरी दी जिनका नाल उठाए आदा तू वाल वन खेमे मैं कतल करे दावन प्यो दा कफन अच्छा चलदियां या दरबा नबी टिबे छुड़े दे गए जी नेड़े होंदी आई हाय हाय बाबा साईं पंजवी जरा चली जेड़ा बहादुर जवान होवे और दुख वेड़ वंजन मां याद आंदी है हुसैन दी आवाज आंदी अम्मा ओ तेरा छोटा पुत्र आखिरी सलाम पिया करेंदा हाय 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 अचानक बारी नूर दी लथिए ओ जवानों पांच नजर आए सैयदा दा एक लाजा मैं को कत्ल ना कर हुण रुनियो जिवें अता है ते मैं करना इस तकबाले वो मैदान नाना आ गई है घर बल विच घेन थी अपनी को ओ दे ना दे करिस ते बात कर यार कर माता ओ मावा दे दुनिया ते कहे वो मिसाले ओ मैनू मां दे सामने हाय हाय अच्छा भाई सोनी हाय हो गई सोनी नौकरी हो गई हुण जवानो 8वीं तरफ चलिए धी गर्दन ते गर्दन रखी आवाज आंदी तेरी थी कोई नहीं ओ मेरा तस्सा बाबा मेरा परदेसी बाबा सदके इस कोई आया नहीं कीता ओ जवानो मेरी जबान ताकत नहीं इसकी सिजना करी बीबी उन्हें ते दौड़िए जिनते पई अलमाल दी लाश कोई वाइन कीता या कोई ओ सली बीबी रुनी है बीबी आती है आने दर गई ओ या शाम चढ़ गया एथे आड़ के ने रे लाइनी ओ उठी देख चाचा हाय हाय सोनी आए हो गई दो जुमले बाबा साईं दरबार मद दी आईया नबी टिबे छुने दे गए धी गोल होंदी आई ओ जवानो यार में जरा चलिए सकीना रुनिए रोक्या दिए मेरी हारे आस मुक गई तेरिया मिलता करे दिया देओ एक जा
یا حسین یا حسین مہربانی کرے ذرا ہلکا پھلکا کر لے مہربانی کرے دین پہ دس دیے سغرا دا بابا لے گیا اے گھوڑے دین پہ دس دیے سغرا دا بابا لے گیا اے گھوڑے دین پہ دس دیے سغرا دا بابا لے گیا اے گھوڑے دین پہ دس دیے سغرا معلوم ہوندے اج زینب نوں معلوم ہوندے اج زینب نوں کیویں پیراں وچ ڈھولا پے گیا اے گھوڑے دی دین پہ دس دی چھڑا دا بابا
दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन माफी हजरात मेहरबानी करें हल्का थोड़ा थोड़ा खुला कर लें घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया दरिया दे पासे मुंह करके एक रैन सकीना कीता है दरिया दे पासे मुंह करके एक रैन सकीना कीता है साडी मदद तू हुण ताया चाचा साडी मदद तू हुण ताया चाचा मेरा दूजा दूर नहीं रह गया है घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा माशा माशा पढ़ें लगा तीर हुसैन दी कमर दे विच घोड़े दी दीन तू जन पे आए लगा तीर हुसैन दी कमर दे विच घोड़े दी दीन तू जन पे आए तीरां दियां तिखियां लोकां ते तीरां दियां तिखियां लोकां ते बहुओं का सजदा दे गया है घोड़े दी दीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया है घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया मालूम हुंदे अज ज़ैनब नूं मालूम हुंदे अज ज़ैनब नूं किवे पैदल टुरना पै गया है घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया दरिया दे पासे मुंह करके एक रैन सकीना कीता है दरिया दे पासे मुंह करके एक रैन सकीना कीता है साडी मदद तू हुण ताया चाचा साडी मदद तू हुण ताया चाचा मेरा दूजा दूर भी रह गया है घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया घोड़े दी सीन पे दस दी सुगरा दा बाबा ले गया
حضرات ہلکا کھلا کر لیں مہربانی کریں ہے نویں دی رات بھی ڈھل جاوینا 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 ساڈے بے وطنا پردیسیاں دی ساڈے بے وطنا پردیسیاں دی پردیس چ سانج مکاوینا ہے نویں دی رات بھی ڈھل جاوینا 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 ماشاءاللہ سب پڑھیں مینا ہے نویں دی رات بھی ڈھل جاوینا ہے نویں دی رات بھی ڈھل جاوینا اج ویرن عباس جے ہوندا کیڑا سی جڑا چادر لاوندا اج ویرن عباس جے ہوندا کیڑا سی جڑا چادر لاوندا تو لا کے چادر زینب دی تو لا ہے نویں دی رات بھی ڈھل جاوینا 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 ویرن میرا علما والا ویرن میرا شانہ والا ویرن میرا علما والا ویرن میرا شانہ والا میں بہن 18 بھائیاں دی میں بہن 18 بھائیاں دی میری چادر نوں ہتھ لاوینا ہے نویں دی رات بھی ڈھل جاوینا 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 ساڈے بے وطنا پردیسیاں دی ساڈے بے وطنا پردیسیاں دی پردیس چ سانج مکاوینا ہے نویں دی رات بھی ڈھل جاوینا ہے نویں دی رات بھی ڈھل جاوینا سب بڑے نام مولا
ملکہ شمع رسالت دی میں عظمت پاک امامت دی میں ملکہ شمع رسالت دی میں عظمت پاک امامت دی میں جو حکم دیوا تعمیل ہوئے جو حکم دیوا تعمیل ہوئے میری جرت نور کاری رہا ہے نومی دی رات نیند ڈھل جاوی نا ہے نومی دی اے نومی دی رات نیند ڈھل جاوی نا نہیں ڈھل جاوی نا اے نومی دی رات نہیں ڈھل جاوی نا اے نومی دی رات نہیں ڈھل جاوی نا اج میں تیرے ترلے کر دی ورنہ میں ہادی ہے دردی اج میں تیرے ترلے کر دی ورنہ میں ہادی ہے دردی میں وارث پنجاب آرادی میں وارث پنجاب آرادی میری غیرت نو للکاری نہ ہے نومی دی رات نہیں ڈھل جاوی نا ہے نومی دی رات نہیں ڈھل جاوی نا ہے نومی دی رات اے نومی دی رات نہیں ڈھل جاوی نا اے نومی دی رات نہیں ڈھل جاوی نا اے نومی دی رات ماشاءاللہ سب پڑھیں اجر شان دے کنگ رے ہل گئے 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 اجر شان دے کنگ رے سن زینب دیاں اجر شان دے کنگ رے ہل گئے 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 ماشاءاللہ ماتوی سب جواب دیں اجر شان دے کنگ رے ہل گئے 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 سن زینب دیاں اجر شان دے کنگ رے ہل گئے سن زینب دیاں میں سر جاگی میں سر جاگی جینا آج بتا اجر شان دے کنگ رے ہل گئے بیٹا ایک سائڈ ایک دے آ جاؤ
عید میں تو چپ کر کے کیوں خاک ڈیرا لایا عید میں تو چپ کر کے کیوں خاک ڈیرا لایا پھر چادر میں شام چلیا سارا دیس پرایا نہ خدا دے دس دے ویرن نہ خدا دے دس دے ویرن شام شہر دیا راما اجو شام دے سن زینب دیا ہاں اجو شام دے کندے ہل گئے اجو شام دے کندے پیچھے ہو جاؤ بیٹا پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ بال کھلے میرے سر چادر میں خوبیاں گھیرا پایا بال کھلے میرے سر چادر میں خوبیاں گھیرا پایا نچیا نال بندے ہاتھ میرے دیکھ لے امری تایا کی میں تیری لاش دے ٹکڑے کی میں تیری لاش دے ٹکڑے چون چھوٹی وچ پاواں اجر شاہ دے کنارے ہل گئے اجر شاہ دے کنارے سن زینب دیا اجر شاہ دے کنارے ہل گئے اجر شاہ دے کنارے ہل گئے اجر شاہ دے کنارے ماشاءاللہ سب پڑھیں پاک نبی دی مسند نونا شامیاں نے اگنائی پاک نبی دی مسند نونا شامیاں نے اگنائی پاک نبی دا لٹ پٹ کے اس امت عید منائی پاک نبی دا لٹ پٹ کے اس امت عید منائی بھل رہا دے دیت چرن لے گئے بھل رہا دے دیت چرن لے گئے بیٹھی بھی قرباما اجر شاہ دے کنارے ہل گئے بنا کے آہستہ آہستہ لگا سن زینب دیا اجر شاہ دے کنارے ہل گئے 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 اجر شاہ دے ماشاءاللہ سب پڑھیں سین جانے سجاد جانے یا شام والا بازار جانے سین جانے سجاد جانے یا شام والا بازار جانے سین جانے سجاد جانے یا شام والا بازار جانے سین جانے سجاد جانے یا شام والا بازار
شاباش নালা নাল খাও দুকুই সারি 2 মিনিট করতে মানা আপনাকে নাও বাসা জানি इधर देखो छोड़ दो कभी छोड़ आगे गुजर जाओ 4 बाइक सीट आगे नहीं सोनी भाई एक मिनट आगे गुजरते जा रहे खबर साहब आप लेके जाओ आराम से गिराना नहीं बट पकड़ 1 मिनट जी 1 मिनट शाम जाने बीमार जाने सैन जाने जाने सरदार जाने या शाम वाला बाजार शाम वाला बाजार जाने सैन जाने सरदार जाने या शाम वाला बाजार जाने सैन जाने सरदार जाने या शाम वाला बाजार जाने सैन जाने सरदार जाने या शाम वाला बाजार जाने सैन जाने सरदार जाने या शाम वाला बाजार जाने शाम की तेज डठई तैयारी सरी रंगे रोमल मस्तूरा खड़िया शाम की तेज डठई तैयारी सरी रंगे रोमल मस्तूरा खड़िया खेमे सड़ी गए सब वीर चढ़ गए कर बंद ज़ैनब तो पाइया खड़िया बंद रखिया हुण क्यों ने अखियां बंद रखिया हुण क्यों ने अखियां बहरी लगाती गमखार जाने सैन जाने सरदार जाने या शाम वाला बाजार जाने सैन जाने सरदार जाने या शाम वाला बाजार जाने सैन जाने सज्जाद जाने या शाम वाला बाजार जाने सैन जाने सज्जाद जाने या शाम वाला बाजार जाने सैन जाने सज्जाद जाने या शाम वाला बाजार जाने सैन जाने सज्जाद जाने या शाम वाला बाजार जाने सैन जाने सज्जाद जाने या शाम वाला बाजार जाने मैं नौकर ज़हरा दे चलदा अमड़ी दा कहना कि डाल देदा संग ते है शौकीर दास
فوجی تے قافلے دا سالار جانے حسین جانے سجاد جانے یا شام والا بازار جانے حسین جانے سجاد جانے یا شام والا بازار جانے حسین جانے سجاد جانے یا شام والا بازار جانے حسین جانے سجاد جانے یا شام والا بازار جانے حسین جانے سجاد جانے یا شام والا بازار جانے حسین جانے سجاد جانے یا شام والا بازار ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی نب کے دار خیمے دا ہے نب کے دار خیمے دا تکڑا گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب پڑھے نیازے والا ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی لب شبیر دہل گئے بہر پانی لب شبیر دہل گئے بہر پانی دو پئی غربت تو بہلی مانی دل دلا تو پیاسی ہے دل دلا تو پیاسی پانی مگے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ویر دیوانا وچ ہتھ سمردا ویر دیوانا وچ ہتھ سمردا سامنے بھڑی دے ہائے اس دا ہن تے غازی آوے ہائے ہن تے غازی آوے او ول ول ساڈے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب
हाय ज़ैनब वीर दी मौत दियां घड़ियां गणे दी रह गई। हाय ज़ैनब वीर दी मौत दियां घड़ियां गणे दी रह गई। हाय ज़ैनब वीर दी मौत दियां घड़ियां गणे दी रह गई। हाय ज़ैनब वीर दी मौत दियां नब के दर कहने दा है, नब के दर कहने दा टकरा मेरे दी रह गई। हाय ज़ैनब वीर दी मौत दियां घड़ियां गणे दी रह गई। हाय ज़ैनब वीर दी मौत दियां घड़ियां गणे दी रह गई। घोड़े भजदा रह गए दी रह गई। घोड़े भजदा रह गए दी रह गई। बन के वसती भी रोदी रह गई। जाके थी कमसिन को है, जाके थी कमसिन को बाबा दिखे दी रह गई। हाय ज़ैनब वीर दी मौत दियां घड़ियां गणे दी रह गई। हाय ज़ैनब वीर दी मौत दियां घड़ियां या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन पीछे हो जो स्नैन पीछे हो पीछे पीछे ज़ियारत यार चाचू करार ज़ियारत यार ज़ियारत बढ़ाओ यार होम भी तो बढ़ाओ।